مجھے ایک اسلامی بھائی کا مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی شادی کے معاملات ایک جگہ پر طے ہوئے اور اس کے بعد کچھ ایسا احساس ہوا کہ شاید جو اسلامی بہن تھی ان کی شادی تھی ان میں کوئی نقص، تو اس کے بعد وہ رشتے کے معاملات جو ہے نا وہ ختم ہونے کے قریب پہنچ گئے۔ شادی کی تاریخ وغیرہ تمام چیزیں طے ہو چکی تھیں، ہال وغیرہ بھی بک ہو گیا، تمام تیاری تھی، تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ ظاہراً کچھ ایسا نقص ظاہر نظر آئے کہ اس کی وجہ سے رشتہ ختم کرنا چاہتے، تو ان لوگوں کا اس طرح سے اس بات پر رشتہ ختم کرنا کیسا ہے، یا پھر اس کا کوئی اور مناسب حل اگر ارشاد فرما دیں، اس معاملے میں شرعی رہنمائی فرما دیں کہ وہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو کسی بھی طرف سے لڑکے والوں کی طرف سے۔ آپس میں رشتہ طے ہو گیا جی، اور شادی بالکل قریب ہے، تاریخ بھی طے ہو گئی اور ہال بھی بک کروا لیا گیا۔ اب لڑکے والوں کو لڑکی کے اندر کوئی عیب نظر آیا اور اس عیب کی وجہ سے وہ آپس میں باتیں کر کے اب رشتہ توڑنے پر پہنچے ہوئے، جی، تو اب ایسی صورت کے اندر لڑکے والوں کے لیے یہ فیل کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ رشتہ توڑنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اب چونکہ اصل جو صورتحال ہے وہ تو بڑی مبہم ہے کہ کس وجہ سے رشتہ توڑنا ہے، لیکن جو حکم شرعی ہے وہ ایک اجمالاً میں عرض کر دیتا ہوں، اب جو صورت ان کی بنتی ہے اس کے مطابق یہ سمجھ لیں۔ رشتہ کرنا جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے ایک وعدہ۔ منگنی کا جو لفظ ہے، یہ منگنی کا مطلب ہے نکاح کا وعدہ، کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان یہ وعدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس لڑکے اور اس لڑکی کا نکاح آپس میں کریں گے۔ اور وعدے کا جو حکم شرعی ہے اس کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو مسئلے کا حل آسان ہے۔ وعدے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح۔ تو جو وعدہ لوگ آپس میں کرتے ہیں، جو معاہدہ آپس میں کرتے ہیں، جو بندے اور خدا کے درمیان معاہدے ہیں، اس طرح کے جو معاہدات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، لہذا بہرحال وعدے کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اس طرح اور قرآن پاک کے اندر 20 آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر وعدے کو پورا کرنے کا فرمایا گیا، یوفون بالعہد کے الفاظ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو لہذا بہر صورت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وعدہ پورا کیا جائے۔ وعدے کے حوالے سے اصل حکم شرعی یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر وعدے کے خلاف کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ جب وعدے کو پورا کرنے کے اندر اپنا نقصان نظر آئے، اگر اپنا نقصان کی صورت نظر آتی ہے، اور ایسی صورت کے اندر شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اب خوش اسلوبی کے ساتھ، یعنی بغیر بتائے نہ کیا جائے، خوش اسلوبی کے ساتھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سامنے والا بھی ضرر اور ایذا سے محفوظ رہے اور آدمی اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچا لے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وعدہ کر لیا تو اب ہر صورت اس کو پورا کرنا ہی ہے۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال ہوا کہ ایک لڑکی کے باپ نے لڑکے کے باپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بچی کا نکاح تمہارے بچے کے ساتھ کروں گا۔ بچے اور بچی جو تھے وہ چھوٹے تھے، ان کے والدین نے آپس کے اندر یہ وعدہ کر لیا کہ ہم بڑے ہو کر ان کا نکاح کریں گے۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ ہوا کہ جس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے کی بات کی گئی تھی اس کی عادتیں خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، کسی بری لت کے اندر پڑ گیا، کسی نہ کمانے کا ہے، نہ کھانے کا ہے، نہ تہذیب ہے، نہ اخلاق ہے، اس طرح کی برائیوں کے اندر وہ ملوث ہو گیا۔ صحیح۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وعدے کا پورا کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ اپنی بیٹی کا خیر خواہ ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ایک اپنے وعدہ نبھانے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دے، کہ ایسے لڑکے کے ساتھ نکاح کر دے جو کماتا نہیں ہے، جو کسی نشے کے اندر مبتلا ہے، جو کسی شراب کی عادت میں پڑا ہوا، یا جو کسی بھی بری لت کے اندر مبتلا ہے، تو اپنے وعدے کو نبھانے کی خاطر اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا اب رشتے کے معاملے کے اندر جو ہے، جب رشتہ کیا ہے تو ایک وعدہ کیا، اور پھر یہ وعدہ جو سوال کے اندر پوچھا گیا ہے یہ تو ایک ایکسٹریم کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے کہ یہ ہال بک کروا چکے، بالکل قریب آ گئے اور تاریخ طے ہو چکی ہے، اب ان کا سارا کچھ ہو چکا ہے۔ جس ایپ کی وجہ سے اب یہ رشتہ توڑنے کی طرف جا رہے ہیں، جب سے ان کی منگنی ہوئی تھی، جب سے ان کا آپس کے اندر انٹریکشن ہوا تھا، میل ملاپ شروع ہوا تھا،
تو اس طرح کی باتیں تو پہلے دیکھنے والی ہوتی ہیں. یہ تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ہے کہ بالفرض 5 مہینے 6 مہینے سال 2 سال، ہمارے یہاں تو منگنیاں 6 سال بھی چلتی ہیں. بالکل ایک عرصے سے منگنی چل رہی ہے، تحائف کا لین دین جاری ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا جاری ہے. اب سارا کچھ ایک عرصہ گزر گیا، اس کے اندر تو کوئی عیب نظر نہیں آیا، اور جب چند دن شادی کے اندر رہ گئے تو اب آ کر یہ رشتہ توڑ دیں. نہ لڑکی کی عزت رہے، نہ اس کے گھر والوں کی عزت رہے، نہ وہ بیچارے معاشرے کے اندر منہ دکھانے کے قابل ہیں، نہ وہ کسی کو جواب دینے کے قابل ہے. تو اس طرح کا جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے یہ سراسر غلط ہے. اس سے بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح. اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایکسٹرا آرڈنری اگر کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی بڑی شے چیز جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہے کہ جس کا ایفیکٹ جو ہے ان کے بیٹے کی زندگی پر ہوگا، صحیح، اگر ایسا ایفیکٹ سامنے آتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے اگر یہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن محض اگر ایسے عیب ہیں کہ بھی پہلے 6 رشتہ داروں نے دیکھ لیا تھا، اب دور کی پھپھی کو دکھانے کے لیے لے کر گئے اور اس نے جا کر دیکھ کے بعد میں واپس آ کے کہہ دیا لو جی لڑکی تو ایسی ہے. صحیح. اب یہ 4 سال سے تو کچھ نہیں ہوا اور اب دور پا کے کسی اور نے آ کے ان کو بول دیا اور اس کے کہنے کے اوپر رشتہ توڑنے کے اوپر تل جائے تو یہ بہرحال ایک اچھا طرز عمل نہیں ہے. اس کے بارے میں وہی کرنا چاہیے جو احادیث مبارک کے اندر بیان فرمایا گیا کہ اس طرز عمل کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں. صحیح. اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ اگر یہی سلوک ہمارے ساتھ کیا جاتا، لڑکے والوں کی جگہ ان کی لڑکی ہوتی، اور جس خامی کو، جس بات کو سامنے رکھ کر یہ رشتہ توڑ رہے ہیں، اسی بات کو سامنے رکھ کر اگر لڑکے والے یعنی دوسرے والے جو ہے وہ رشتہ توڑ رہے ہوتے تو ان پر کیا گزرتی اور کیا یہ آگے سے دلائل دیتے اور کیا یہ ان کو منانے کی اور سمجھانے کی اور ان کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کرتے. لہذا جو صورتحال ہے اگر خود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یا کسی کے کہنے پر کوئی وسوسہ، کوئی شبہ ذہن کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر مزید 2-4 سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر کے اور پھر اس کو دیکھیں. اگر اس کے بعد بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ واقعی یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے رشتہ کرنا کسی بھی صورت سمجھ نہیں آتا تو پھر بھلے رشتہ ختم کر دیں. لیکن اگر کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے تو پھر بہرحال اس طرح کے بڑے اقدام سے احتراز کرنا چاہیے.